واقعات کو دیکھا جائے، کراچی کا جو حاجی کیمپ تھا، میں پچھلے ہفتے کراچی میں تھا اور کراچی سے آ رہا ہوں، وہاں بھی الحمدللہ بہت ضرورت تھی رینوویشن کی۔ میں نے پوچھا ڈائریکٹر صاحب سے حاجی کیمپ کراچی کے کہ پچھلی مرتبہ یہاں کب ہوئی تھی یہ قلعی وغیرہ، روغن چونا کب ہوا تھا؟ انہوں نے کہا یاد نہیں۔ 40-50 برس ہو گئے تھے اور وہاں حاجی کیمپ کراچی میں چونا تک نہیں ہوا تھا۔ لیکن الحمدللہ جب اس مرتبہ ہم نے دیکھا، پچھلے وزٹ میں ہم نے کچھ آرڈرز کیے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو گیا اور کراچی حاجی کیمپ کی شکل تبدیل ہو گئی۔ یہی ہم چاہتے تھے، ہمارے حجاج آتے ہیں حاجی کیمپس میں تو انہیں سہولتیں فراہم کی جائیں۔ کوئٹہ کا حاجی کیمپ نسبتاً بہتر ہے، لیکن پھر بھی میری یہاں پہ بات ہوئی، یہاں کے جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں ان سے بات ہوئی، اسٹاف سے ملاقات ہوئی، حاجی کیمپ کا دورہ ہوا اور جو چیزیں سامنے آئیں اس میں یہاں جو چیزیں کم ہیں یا جن چیزوں کی کمی ہے انشاءاللہ تعالی وہ جلد پوری کر دی جائیں گی۔ پچھلے سال کوئٹہ سے 4000 حجاج روانہ ہوئے تھے، اس سال 2760 اپلیکیشنز آئی ہیں، تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ حالانکہ حج پیکج آپ سب جانتے ہیں کہ 1 لاکھ کم ہوا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ یہ 4000 جو اپلیکیشنز تھیں لاسٹ ایئر حج 23 کی، اس سے یہ حج 24 کی اپلیکیشنز کیوں آئی ہیں؟ بہت ساری وجوہات میں نے معلوم کی لوگوں سے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، انہوں نے کچھ وجوہات بیان کی ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ وہ انٹرفیتھ ڈائیلاگز ہوں یا حجاج کی سروس میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ ہمارا ملک حسین ملک ہے، ہمارے پاس دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں ان کے ماننے والے بھی ہمارے ملک میں قیام کرتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ہم اپنے غیر مسلم افراد سے بات کرتے ہیں، کل بھی بات ہوئی اور پورے پاکستان میں ہم انٹرفیتھ ڈائیلاگز کر رہے ہیں، ان کا رویہ اور ان کا رسپانس بڑا اطمینان بخش ہوتا ہے۔ بس یہی ہمیں درکار ہے۔ ہم نے ایک کام اور یہ بھی شروع کیا ہے کہ ہماری گفتگو انٹرفیتھ کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے، لیکن اب تعلیمی اداروں میں ہم اپنی یوتھ کو یہ بتائیں کہ انٹرفیتھ ڈائیلاگز کیا ہوتے ہیں۔ ہمارا رویہ ان مسلمان کی حیثیت سے ہمارا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس پر بڑا کام الحمدللہ ہو رہا ہے۔ کراچی سے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ کراچی یونیورسٹی میں ہم نے پہلا پروگرام کیا، دوسرا پروگرام ہم نے کیا NED میں۔ تو NED یونیورسٹی پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے، اب ہم یہ پروگرام لاہور اور پشاور اور کوئٹہ پاکستان کے دیگر بڑے شہروں میں لے کر جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی یوتھ میں، اپنے نوجوانوں میں یہ بات متعارف کروانا چاہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، انسانیت پر مبنی معاشرے کیسے ہوتے ہیں، قرآن ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم پر بڑی گفتگو ہوئی ہے۔ ہمارا سب سے پہلا رشتہ اور سب سے پہلا تعلق اور سب سے پہلی شناخت انسان کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے تمام اہم باتیں یہاں بیان کر دی ہیں۔ اب کوئی سوال آپ کی جانب سے آتا ہے تو میں اسے ویلکم کہوں گا۔ جناب والا۔ جی سر، یہ آپ نے کہا کہ جو درخواستیں کم آئی ہیں اس کی وجوہات بھی آپ نے کہا کہ معلوم کر رہے ہیں، اس کی کیا یہ وجوہات نہیں کہ یہاں سے جو جج کرم جاتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ سروس ٹھیک نہیں فراہم نہیں، یہاں پر نہیں کی گئی، اس کی کیا وجوہات؟ نہیں، ایسا تو وہ کئی سال میں جو سروس کی آپ نے بات کی کہ میں پچھلی سروسز جو ہوئیں 23 کی یا اس سے پہلے جتنے لوگ جاتے ہیں، مجموعی طور پر صورتحال ایسی نہیں ہے کہ سروسز حکومت پاکستان نے اس میں کوئی کمی ہوئی ہو۔ پچھلے سال کا جب حج ہوا اس میں مسائل نہیں تھے۔ ہم نے پچھلا ریکارڈ بھی اٹھا کر دیکھا، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ آنے والے حج کے تعلق سے کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ لیکن اس پر ابھی میں وضاحت سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن جو میں نے انفارمیشن گیدر کی اس کے نتیجے میں جو بات یہ آئی کہ کوئٹہ سے، بلوچستان سے جو افغان مہاجرین
بھی پاکستانی پاسپورٹ پر جاتے تھے وہ پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے ہیں، اور وہ جو افغانی یہاں سے چلے گئے ہیں واپس اپنے ملک، ان کا اس کی وجہ سے یہ کوئی 1200-1300 حجاج کی تعداد کم ہے۔ سروسز الحمدللہ ماضی میں بھی بہتر رہیں، ہم ان سروسز کو، بہتر سروسز کو بہترین کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات میں یہاں پر ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہمارا کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے، لیکن ہماری بس ایک نیت یہ تھی اور یہ ہے کہ حجاج کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ایک ایپ، پہلی مرتبہ ایک ایپ حجاج کو دے رہے ہیں، جس میں حاجی کے نہ تو گم ہونے کا اندیشہ ہوگا، نہ اس کے پاس کسی انفارمیشن کی کمی ہوگی۔ وہ اس کے فلائٹ شیڈول سے لے کر، اس کی ٹریننگ سے لے کر، اس کی بلڈنگ سے لے کر، اس کی رہائش وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ میں آپ کا موبائل آپ کی اجازت سے، اگر کوئی حاجی گم ہوتا ہے تو وہ صرف جس طرح لوکیشن ہم ڈھونڈتے ہیں نا، مل جاتی ہے لوکیشن ہمیں، وہ صرف جی پی ایس، آپ نے وجہ فرمایا، تو وہ جیسے یہ کہے گا کہ مکتب نمبر 15، تو اب یہ جی پی ایس کام کرنا شروع کر دے گا اور مکتب نمبر 15 تک پہنچا دے گا۔ وزارت مذہبی امور کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آئی ٹی منسٹر ہیں، اور آئی ٹی منسٹری ہماری، اس نے بڑا کام کیا، عمر سیف صاحب نے بڑا کام کیا، بہت ڈائنامک منسٹر ہیں الحمدللہ۔ یہ ہم نے یہ ایپ بھی دے دی ہے۔ ہم ہر حاجی کی خدمت میں 30 kg کا ایک سوٹ کیس دے رہے ہیں with QR کوڈ۔ اب اس QR کوڈ پہ تمام انفارمیشن اس حاجی کی موجود ہے، وہ بھی دیا جا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر کی خواتین جو حجاج جاتی ہیں وہ ایک ڈسپلنڈ انداز میں جاتی ہیں۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا جب ہم گئے عمرے پر یا حج پر، تو وہ ایک عبایا پہنتی ہیں، وہ یعنی وہ ایران کی خواتین ہوں یا ٹرکیہ کی ہوں یا سیریا کی ہوں وغیرہ وغیرہ، ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ بڑا ایک ڈسپلنڈ انداز میں وہ جاتی ہیں۔ اس سال سے انشاءاللہ تعالی